بھائی صاحب آپ نیب کے ہاتھوں بڑے عرصہ تک یہ بھگت رہے ہیں، جیل بھی کاٹی ہے، اور کل جو ہے نیب کے چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھ سے پریشرائز کر کے لوگوں کے خلاف مقدمہ، کیا اس قسم کی بھی کوئی بات ہے؟ یہ اب بھی پریشرائز کر رہے ہیں سیم اسی طرح جس طرح آپ کے خلاف اگر ہوا؟ دباؤ کون ڈالتا ہے؟ دیکھیں، یہ آفتاب سلطان صاحب کو میں تھوڑا جانتا ہوں، لیکن اچھا جانتا ہوں۔ وہ بہرحال ایک فرض شناس اور دیانتدار آدمی ہیں، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کی عزت کرتا رہوں گا۔ اب وہ جو بھی واقعات ہیں ان کے بارے میں تو وہی بتا سکتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے وہی اس کے، اگر کوئی واقعات ایسے ہیں تو اس پہ وہی تبصرہ کر سکتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا ہم سب نے سنا ہے، ذاتی طور پہ میں ان کا احترام کرتا ہوں، وہ ایک دیانتدار آدمی ہے۔ آپ پرویز الہی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی، پرویز الہی کا پی ٹی آئی میں جانے کے بعد فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑا اچھا مستقبل ہے۔ پرویز الہی صاحب کو بھی مبارک، اور عمران خان صاحب کو بھی، ایک جیسے اکٹھے ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ، اور پی ٹی آئی والوں کو مبارک ہو۔ کیا کہتے تھے، صاف چلی شفاف چلی۔ اور پرویز الہی صاحب کو جو برے برے لقب دیتے تھے وہ عمران خان صاحب ہی دیتے تھے، میں تو وہ ورڈ بھی ان کے بارے میں یوز نہیں کرنا چاہتا۔ تو جن کو وہ گالیاں دیتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ ان کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، سر کے اوپر بھی بٹھاتے ہیں۔ ضرورت کے تحت وہ کسی کو بھی کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اب مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اور اس کے نوجوانوں کا، وہ پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے محسوس ہوتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، ہمیں مبارکباد دینی چاہیے پی ٹی آئی کو۔ پرویز الہی صاحب کی ایک آڈیو آئی ہے، تو اس پہ حکومت کیا ایکشن لے رہی ہے؟ کوئی کمیشن وغیرہ بنا رہی ہے تحقیقات کے لیے؟ حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل دیا ہے اس پر؟ دیکھتے ہیں، تھوڑے دن انتظار کریں گے۔ خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، آج کل عمران خان کے پلستر پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے پلستر میں چھپ کر بیٹھے ہیں، لیکن دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب سیدھا جیل سے نکلتے ہیں، لندن چلے جاتے ہیں، پورا یورپ گھومتے ہیں، 3 سال سے ان کے پلیٹ ٹیسٹ وہاں پر پورے نہیں ہو رہے، لیکن اس بارے میں آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ نواز شریف صاحب بھی بھاگ کے گئے ہیں؟ میرا تو ویو پوائنٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جب آپ قاتلوں کے گھیرے میں پھنس جائیں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کو مارا جا رہا ہے، تو وہاں سے بچ کے نکلنا چاہیے۔ میری ذاتی رائے ہے یہ۔ ان کی بیماری بھی ایک ریالٹی ہے، نواز شریف صاحب کی، وہ شدید بیمار تھے، اور ان کو عمران خان کی حکومت نے باہر جانے دیا تھا، کیونکہ وہ ان کو خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ کہیں گلے نہ پڑ جائے سارا کچھ۔ خوشی سے باہر نہیں ان کو بھیجا تھا۔ تو وہ ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئے، ان کی جان بچ گئی۔ مشرف دور میں بھی ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا، بڑی لمبی جیل کاٹ کے گئے ہیں۔ اس بگوڑے کی طرح تو نہیں جو بیٹھا ہوا ہے اور زمان پار سے باہر نہیں نکلتا، اور عدالت ترلے منتیں کر رہی ہے کہ جناب آئیں ضمانت کرا لیں۔ یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے کہ شاہد خاقان عباسی 20 پیشیاں بھگت چکا ہے۔ ایک پیشی پہ کل ٹریفک میں پھنس گئے، چند منٹ کی ڈیلے ہو گئی، ان کی تو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، اور عمران خان کے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ آؤ آگے ضمانت کروا لو۔ یہ انصاف کا کیا نظام ہے؟ اس طرح نظام چلتے ہیں انصاف کے؟ اس طرح کس کا اعتماد قائم رہے گا اس نظام عدل پہ؟ اسی لیے یہ اعتماد ٹوٹ رہا ہے۔ حکومت بھی سعد رفیق جو ہے وہ انتقامی سیاست کے سخت خلاف ہے، لیکن اب جو وفاق میں حکومت آئی ہے، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، نیب، جتنے بھی ادارے ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بلا رہے ہیں، پھر جو چننے مننے سے مقدمات ہیں وہ بھی دائر کیے جا رہے ہیں، شیخ رشید کو جس طرح گرفتار کیا گیا۔ تو کیا یہ انتقامی سیاست کی روش جو ہے وہ پاکستان میں ختم ہوگی؟ اور دوسرا، آرٹیکل 57 کے تحت جو صدر پاکستان نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے دی جائے، کیا انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور وفاق کیا کرنے جا رہا ہے؟ یہ دو بالکل الگ سوال ہیں۔ جو پہلا سوال ہے وہ میرے خیال میں بہت پرٹیننٹ ہے کہ سیاسی انتقام ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو حکومتوں کو ان کی طبی عمر پوری کرنی دینا ہوگی۔ جب عمران خان اور اس کے سہولت کار جو اسٹیبلشمنٹ میں تھے اور عدالتوں میں تھے، جب وہ یہ کھیل گندا کھیل رہے تھے ہماری منتخب حکومت کو گرانے کا، تو ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے ہر فورم پہ کہ اگر آپ ہمیں غیر فطری طریقے سے نکالیں گے تو جو نظام اپنانا چاہتے ہیں چلے گا وہ بھی نہیں۔ ایگزیکٹلی وہی ہوا نا، تو وہ نظام نہیں چلا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کھیل شروع نہیں کرنا چاہیے نا۔ جب آپ کھیل شروع کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بیج آپ بوئیں گے وہ کاٹیں گے نہیں۔ عمران خان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ محفوظ ہے، اللہ انہیں محفوظ رکھے، ان کا خاندان بھی بچا ہوا ہے۔ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز شریف، حمزہ شہباز شریف، یوسف عباس شریف، ان کے خاندان کے لوگ جو جلا وطن ہو گئے، ابھی تک جلا وطن ہیں۔ کلثوم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بیماری کی حالت میں جو ہوا،
पूरा खानदान तो उनको रगड़ा लगा दिया, फिर पूरी पार्टी और पार्टी के तमाम सीनियर लोगों को जेलों में डाला। हम तो नहीं चीखें मारते थे उस वक्त, हमारे साथ जुल्म हो रहा था, हमें रोते देखा कभी? हम तो 16-16 माह 18-18 माह बाद भी नहीं रोए। ये चौथे दिन चीखें मारने लगते हैं, टीवी पे आके कहते हैं हमारे बच्चे परेशान हो गए। आपके बच्चे हैं तो बाकियों के बच्चे नहीं थे? आपको शर्म हया नहीं आती थी उस वक्त? हम तो फिर भी इसकी हमायत नहीं करेंगे अगर किसी को गलत पकड़ा जाए। गलत पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए गलत किसी को, लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी? और क्या अगर कोई रियासत के खिलाफ खेल खेलेगा और रियासत को दिवालिया कराने की साजिश का हिस्सा बनेगा एलानिया, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, 10वां हिस्सा भी नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ है। हम नहीं चाहते इनके साथ वो कुछ हो जो हमारे साथ हुआ है, लेकिन इन्हें हया आई है, इन्हें शर्म आई है। इमरान खान जो है उन्होंने अपने गिरेबान के अंदर झांका है जो वो करतूतें करते थे और करवाते थे। और मैं आपको एक और आज बात बताऊं, इसका इसलिए कुछ नहीं बनना और इसे इसलिए किसी ने रास्ता नहीं देना कि इस आदमी पर किसी का एतबार नहीं है। आपके मुखालिफ का भी आप पर एक एतबार होता है कि इसको मौका मिलेगा ये फलां फलां गंदा काम नहीं करेगा। इसके बारे में सब लोग ये जानते हैं, इसे जब मौका मिलेगा ये फाउल प्ले करेगा और गंद डालेगा, इसलिए भी इसे किसी ने रास्ता नहीं देना। उसने किसी को कहा है कि मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं कानून से बाहर नहीं जाऊंगा, आज तक झूठ बोलता है, वो मुसलसल झूठ बोलता है, मुसलसल इंतकाम की बात करता है। तो उस आदमी को कौन रास्ता देगा? कोई रास्ता नहीं देगा उसको। भाई साहब, सेंट्रल में आपकी हुकूमत है और मियां नवाज शरीफ साहब वो बाहर हैं और मुतअद्दिद आप समेत बहुत से जो आपके रहनुमा हैं वो यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए और इस वक्त हालात जो है उनकी डिमांड कर रहे हैं और मुख्तलिफ डेट्स भी दी गई, तो उनके ना आने की क्या वजह है ये बताइए। एक तो उनके प्रोसीजर है जो कुछ मुकम्मल होने हैं, हम खुद चाहते हैं वो आए, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन निज़ाम अदल पर एतबार भी तो होना चाहिए।